بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 361 کو پڑھیں گے۔ جیسا کہ مختلف حروف کا بیان چل رہا ہے تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عند اور غیر کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وعند للحضرت سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے آج کے سبق کی سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وعند للحضرت فإذا قال لغيره لك عندي 1000 درهم كان وديعة لأن الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم۔ اور لفظ عند موجودگی کے لیے وضع کیا گیا ہے، چنانچہ جب کسی نے دوسرے آدمی سے کہا لَكَ عِنْدِي 1000 درہم، کہ آپ کے لیے میرے پاس 1000 درہم ہیں، تو یہ ودیعت کے طور پر ہوگا، 1000 درہم امانت کے طور پہ ہوگا، کیونکہ کسی شے کی موجودگی اس کی حفاظت پر دلالت کرتی ہے، نہ کہ اس کے لزوم پر۔ لأن عند يكون للقرب والقرب المتيقن هو قرب الأمانة دون الدين لأنه محتمل، ولهذا إذا وصل به لفظ الدين بأن يقول لك عندي 1000 دينا يكون دينا، تو فرمایا اس لیے کہ لفظ عندہ یہ قریب کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور یقینی قرب امانت کا قرب ہوتا ہے، دین کا قرب یقینی نہیں ہوتا، اس لیے کہ دین کا قرب محتمل ہے، اس کا صرف احتمال ہے۔ اسی وجہ سے جب قائل اس کے ساتھ لفظ دین کو ملا دے اور یہ کہے کہ لَكَ عِنْدِي 1000 دینا، تو کہ تیرے لیے میرے پر 1000 دین ہے، تو یہ دین ہوگا۔ وَغَيْرُ يُسْتَعْمَلُ صِفَةً لِلنَّكِرَةِ وَيُسْتَعْمَلُ اسْتِثْنَاءً، لكن الاستعمال الأول أصل فيه والثاني تبع فهو أيضا داخل في الظروف تغلیبا۔ اور لفظ غیر نکرہ کی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور استثناء کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس میں پہلا استعمال اصل ہے اور دوسرا استعمال اس کے تابع ہے، پس لفظ غیر بھی تغلیباً ظروف میں داخل کیا گیا ہے۔ کقولہ لہ علی درہم غیر دانق بالرفع فیلزمہ درہم لأنہ حینئذ صفات للدرہم فیکون المعنى لہ علی الدرہم الذی مغایر للدانق فلا یستثنى منہ شیء فیلزم درہم تام، جیسا کہ اس کا قول لہو علی درہم غیر دانق رفع کے ساتھ، یعنی فلاں کے مجھ پر غیر دانق درہم ہیں، پس اس پر پورا 1 درہم لازم ہوگا، کیونکہ لفظ غیر اس وقت درہم کی صفت ہے، یعنی اس وقت درہم کی صفت ہے، لہٰذا معنی یہ ہوں گے کہ اس کا مجھ پر ایک ایسا درہم ہے جو دانق کا غیر ہے، پس اس سے کوئی چیز مستثنی نہیں ہوگی، بلکہ اس پر پورا 1 درہم لازم ہو جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ بِالنَّصْوَبِ كَانَ اسْتِثْنَاءً فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ إِلَّا دَانِقًا وَهُوَ مِقْدَارُ سُدُسِ الدِّرْهَمِ، اور اگر اس نے نصب کے طور پر اس کو کہا تو یہ استثناء ہوگا، اور اس پر دانق درہم لازم ہوگا، اور دانق جو ہے وہ 1 درہم کا 6واں حصے کی مقدار کو بولتے ہیں۔ وَسِوَا مِثْلُ غَيْرَ فِي كَوْنِ
ہی صفتا و استثناء وهو ظرف فی الحقیقت لیکن لما کان اعرابه تقدیریا یحال علی النیت ولعل القاضی لا یصدق فی صورت التخفیف۔ اور فرمایا کہ لفظ سوا صفت اور استثناء ہونے میں غیر کا مثل ہے، اور حقیقت میں ظرف ہے، لیکن چونکہ اس کا اعراب تقدیری ہے اس لیے اس کو نیت پر محمول کیا جائے گا، اور ممکن ہے قاضی تخفیف کی صورت میں اس کی تصدیق نہ کریں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آج کے سبق میں ہم ایک تو عندن کے حوالے سے پڑھیں گے، پھر غیر کے حوالے سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد سوا کے، تو 3 کلمات کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے عندن کے حوالے سے یہ کہ یہ اسماء ظروف میں سے ایک لفظ ہے۔ لفظ عندن موجودگی بتانے کے لیے ہے، خواہ موجودگی حقیقتاً ہو جیسے زید عند امر، یا حکمن ہو جیسے عندی مال۔ یہ اس وقت بھی کہا جا سکتا ہے جبکہ مال متکلم کی جیب میں نہ ہو بلکہ اس کے گھر پر ہو، اس کے قبضے میں ہو۔ تو بہرحال لفظ عندن موجودگی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے دوسرے آدمی کو مخاطب بنا کر کہا لکا عندی 1000 درہم، کہ تیرے میرے پاس 1000 درہم ہیں، تو یہ کلام ودیت پر محمول ہوگا، دین پر محمول نہیں ہوگا، کیونکہ عندہ یہ یعنی موجودگی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ 1000 درہم میرے پاس محفوظ ہیں، ان کے لازم ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ عندہ یہ قرب کے لیے آتا ہے، اور یقینی قرب امانت کا قرب ہوتا ہے، نہ کہ دین کا۔ دین کا قرب محض محتمل ہوتا ہے، پس جس چیز کا قرب یقینی ہے یعنی قرب امانت، اس کلام کو اسی پر محمول کیا جائے گا، نہ کہ اس کے علاوہ پر۔ اور چونکہ لفظ عندن یہ قرب دین کا احتمال رکھتا ہے، اس لیے اگر اس کے ساتھ لفظ دین ملا دیا گیا اور یوں کہا گیا عندی 1000 دینا، تو یہ کلام دین پر محمول ہوگا، اور لفظ دینا اس قرب محتمل کی تفسیر واقع ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اب غیر کی بات کریں، کیونکہ عندن کی بات ختم ہوئی، تو لفظ غیر اگرچہ اسماء ظروف میں سے نہیں ہے لیکن اس کو اسماء ظروف کی بحث سے تغلیباً ذکر کیا گیا ہے۔ مصنف نے فرمایا کہ لفظ غیر نکرہ کی صفت ہو کر بھی استعمال ہوتا ہے، اور استثناء کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن پہلا استعمال اصل اور دوسرا استعمال تابع ہے۔ صفت ہو کر تو اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ لفظ غیر یہ اسم صفتی ہے، کیونکہ اسم صفتی وہ ہوتا ہے جو ذات مبہم پر اس کی بعض صفات کے ساتھ دلالت کرے، اور کلمہ غیر بمعنی مغیر ہے، اور مغیر ذات مع تغییر کا نام ہے، یعنی غیر ذات مع تغییر پر دلالت کرتا ہے، لہذا غیر اسم صفتی ہوگا، اور جب لفظ غیر اسم صفتی ہے تو اس کو صفت قرار دینا بھی درست ہوگا۔ رہی یہ بات کہ لفظ غیر نکرہ کی صفت کیوں واقع ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ غیر جو ہے وہ خود نکرہ ہے، بلکہ غالی قسم کا نکرہ ہے، چنانچہ لفظ غیر معرفہ کی طرف اضافت کے باوجود معرفہ نہیں ہوتا، حالانکہ معرفہ کی طرف اضافت کرنے سے ہر نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ بس لفظ غیر جب خود نکرہ ہے تو وہ نکرہ ہی کی صفت واقع ہوگا، معرفہ کی صفت واقع نہیں ہوگا۔ اور لفظ غیر استثناء کے لیے اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ لفظ غیر کلمہ الا کے مشابہ ہے، اس طور پر کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا مابعد حکم میں اپنے ما قبل کا مغایر ہوتا ہے، لہذا اس مشابہت کی وجہ سے لفظ غیر کو استثناء کے لیے استعمال کیا گیا۔ مثلا ایک آدمی نے کہا لہو علی درہم غیر دانک، اور غیر کو مرفوع پڑھا، تو اس صورت میں اقرار کرنے والے پر پورا 1 درہم لازم ہوگا، کیونکہ اس وقت لفظ غیر درہم کی صفت ہے، اور اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مجھ پر ایک ایسا درہم ہے جو دانک کا مغایر ہے، یعنی وہ درہم نہیں جس کو دانک کہا جاتا ہے بلکہ اس کے علاوہ جو درہم ہے وہ مراد ہے، لہذا اس صورت میں درہم کا کوئی ایسا مستثنیٰ نہ ہوگا بلکہ مقر پر پورا 1 درہم لازم ہوگا۔ اور اگر مقر نے لفظ غیر کو نصب پڑھا تو اس صورت میں لفظ غیر استثناء کے طور پر استعمال ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ مجھ پر 1 دانک کم 1 درہم واجب ہے، لہذا اس صورت میں مقر پر 1 دانک کم 1 درہم لازم ہوں گے۔ دانک چونکہ نون کی فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ منقول ہے، اور درہم کے چھٹے حصے کو دانک کہا جاتا ہے، تو مصنف کہتے ہیں کہ لفظ غیر کی طرح
اب ایک اور لفظ جو ہے وہ تیسرا جو ہم نے شروع میں کہا تھا وہ لفظ سوا بھی ہے، تو اس کو فرمایا کہ وہ نکرہ کی صفت کے طور پہ وہ بھی استعمال ہوتا ہے اور استثناء کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ شارح نے کہا کہ لفظ سوا در حقیقت ظرف ہے، مثلا کسی نے کہا ضربت خالدن سوا حامدن، یعنی مکان حامدن، میں نے خالد کو مارا حامد کی جگہ، تو مگر چونکہ سوا کے اعراب مقدر ہوتا ہے اس لیے اس کو نیت پر محمول کیا جائے گا، یعنی اگر متکلم نے کہا میں نے اس کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے تو یہ صفت کے طور پر استعمال ہوگا اور مقر پر پورا ایک درم لازم ہوگا، اور اگر اس نے کہا میں نے اس کو نصب کے ساتھ پڑھا ہے تو یہ استثناء کے طور پر استعمال ہوگا اور اس پر ایک دانے کم ایک درم لازم ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا، اور اس کی وضاحت اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ہند کس لیے آتا ہے اس کی وضاحت کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ سوا کا استعمال کیا ہے وہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔